جب ہم سمجھاتے ہیں کہ پیشنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا نشے کے معاملے میں، تو آپ سمجھ بھی جاتے ہوں گے کبھی کہ یہ واقعی نہیں کرنا. مریض کو جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نشے کی بیماری سے ہٹ کے بھی اور نشے کے معاملے میں بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جن کے بارے میں ہم منع نہیں کرتے. گھر والے چاہتے ہیں، ایک کنٹرول یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھا رہے، اور جب بھی ہم چاہیں تو اس کے اوپر نظر ڈالیں اور تسلی حاصل کریں، اور وہ آگے سے ہنسے بھی جب ہم چاہیں، یہ ہنستا ہوا بھی اور وہ ہمیں نظر مسکرائے بھی وغیرہ وغیرہ. جو کہ ہم نہیں کہتے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ سلپری جگہوں پہ نہیں جا سکتا، سلپری لوگوں سے نہیں مل سکتا. اور یہ فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ جگہ سلپری ہے یا لوگ سلپری ہیں کہ نہیں. یہ مریض نہیں فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ آپ ہی کریں گے، کیونکہ مریض تو یہ کہے گا کہ میرا یہ دوست سلپری نہیں ہے، وہ بہت نیک ہو چکا ہے. کل ہی وہ قوالی سن رہا تھا داتا صاحب میں، یا کچھ ایسا وہ بہانہ کرے گا کہ میرا جو دوست ہے وہ بہت ہی نیک ہو گیا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہی سلپری نہیں ہے. تو یہ فیصلہ مریض نے نہیں کرنا کہ وہ سلپری ہے کہ نہیں ہے، یہ تو گھر والوں نے ہی کرنا ہے فیصلہ، اور اس بارے میں اس کو منع کرنا. منع کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں فرق ہے. آپ نے منع کرنا ہے، کنٹرول نہیں کرنا. کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بازو مروڑ کے یا باندھ کے اس کو رکھ لیں یا کمرے میں بند کر دیں. آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ سلپری جگہ ہے، یہ سلپری بندہ ہے، آپ نے اس سے نہیں ملنا. اور اگر وہ پھر بھی ملتا ہے تو آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں، کنٹرول نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس لیوریج موجود ہے. انفلوئنس اور لیوریج. انفلوئنس یہ ہے کہ آپ ماں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں فلاں بندے سے ملنے سے منع کر رہی ہوں، اور وہ کہتا ہے نہیں ہوئے گی ماں پھر، لیکن میں نہیں سنتا. تو پھر آپ کے پاس لیوریج ہے. لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کچھ باتیں جو کہ وہ آپ سے منوانے کے لیے آتا ہے، اکثر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم آؤ گے کوئی بات منوانے تو پھر میں بھی نہیں مانوں گی، کیونکہ تم میری بات مانو تو میں تمہاری، یا جائز باتوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، جائز باتوں میں کہ تم میری بات مانو گے تو میں بھی تمہاری بات مانوں گی. تو کنٹرولنگ کا لفظ تو کہیں بھی نہیں آتا. اگر کوئی کنٹرول آپ کرنا ہی چاہتے ہیں، بہت شوق ہے، تو اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے کنٹرول اپروچ ٹریٹمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ لے پرسن اپروچ ہے. کنٹرول کرنا، جیسے کہ کوئی بندہ وزن زیادہ ہے تو وہ اپنے کھانے کو کنٹرول کرتا ہے ول پاور کے ذریعے، اور 2-3 دن کے اندر اندر وہ دیکھتا ہے کہ کئی دفعہ وہ پراٹھے کھا رہا ہے، کئی دفعہ وہ مٹھائی کھا رہا ہے، اور کئی دفعہ اس کا کنٹرول لوز ہو گیا. اپنے آپ پر کنٹرول کی بات کریں تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یا اپنے مریض پر کنٹرول کرنا یہ بے فائدہ ہے. بات چیت کی جا سکتی ہے، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، گول سیٹنگ کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو آپ اس کو شاباش دے سکتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور اس کی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ شاباش نہ دیں، آپ اپنے دکھ کا اظہار کریں اور آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں، پر خواہشیں پوری نہ کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی ول پاور کبھی کام کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی، اور عین موقع پہ دغا دے جاتی ہے ول پاور. تو جو کنٹرول ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں کر پاتے تو ایک دوسرے بندے کو، 2 ٹانگوں والی چیز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ اپرچونٹیز موجود ہیں کہ بات چیت کر سکتے ہیں. بات چیت کرنے کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ گول سیٹنگ کر سکتے ہیں، ان سے ایگری کروا سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اگر وہ کرتے ہیں تو آپ شاباش دیتے ہیں، ان کو کوئی انعام دیتے ہیں، کوئی ٹافی دے دیتے ہیں، کوئی چاکلیٹ دے دیتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں
آپ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں عزت کے ساتھ کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، لیکن ان کی خواہشوں کے بارے میں آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں جب وہ خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ جو سیل فون والی بات ہے، یہ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ یہ نشے کی بیماری میں آپ کو بچائے گا. کچھ تعلق اس بات سے ہے کہ اگر آپ سیل فون نہیں یوز کریں گے تو آپ کا سلپری لوگوں سے رابطہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے سیل فون میں سلپری لوگوں کا جنگل ہے. لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے جو ہم سیل فون سے منع کرتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا فیملی ممبرز اتنے جاندار ہو گئے ہیں کہ وہ نہ کہہ سکیں اور اس نہ کے اوپر معقول طریقے سے کھڑے رہ سکیں، اس نہ کے اوپر جمے رہیں وہ، اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. موبائل فون ہے، یہ جو رٹ ہوتی ہے، ایک رٹ ایک چیز ہوتی ہے، کنٹرول نہیں، ایک رٹ ہوتی ہے جو گھر کے کچھ اصول ہیں. اور اکثر گھر والوں کو ہم دو باتیں ابھی تک منوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اتنی لمبی جد و جہد 44 ایئرز کی ہے، دو باتیں منوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. نہیں، دو باتیں منوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. جس دن ہم گھر میں، آپ کے گھر میں دو باتیں یعنی پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، منوانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں نشے کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہونا لگے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور بہت سارے لوگوں کو جو کہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر وہ دو باتیں ویڈیو دیکھ کے مان لیں تو ان کو کبھی بلنگ ویز ہی نہیں آنا پڑے گا. انیبلنگ اور پرووکنگ نہیں کرنی، یہ ایک بات ہوگی. شیم میں سے نکل جائیں. بلکہ پہلی بات یہ ہے، یہ ابھی تک ہمیں کافی پختہ یقین ہے کہ یہ سب سے بڑا بنڈل بلاک ہے آپ کے راستے میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس نے آپ کی زندگی کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. باقی چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں، بس اسی کی چھتر چھایا کے نیچے سارا کچھ آتا ہے. لیکن اگر میں جو دو باتیں، آپ نے تو انیبلنگ پرووکنگ کی بات کی، لیکن ایکچولی جو دو باتیں میرے ذہن میں تھی، پر یہ جو بات آپ نے کہی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے ذہن میں دو باتیں تھیں سمپل سی، کہ شیم میں سے نکل جائیں. ٹھیک، شیم میں سے نکل جائیں. یہ تقریباً آپ کا 70% تو مسئلہ ایڈکشن کا ختم ہو جائے گا اگر شیم کو خدا حافظ کہہ دیں. اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ چلے گا کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جا کے لوگوں کو بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے گھر کی باتیں بتائیں، لیکن اس بات کا جو خیال ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے وہ چھوڑ دیں. صرف اس طرف توجہ رکھیں کہ ہم نے نشے کی بیماری سے نجات پانی ہے اور اپنے گھر کو نشے کی بیماری سے پاک کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً لاؤڈ سپیکر لے کے تو دنیا کو بتانا شروع کریں، ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ذہن میں اس سے اعلیٰ خیال آنا چاہیے کہ ہم نے نشے کی بیماری سے نجات پانی ہے. واٹ ایور اٹ ٹیکس، واٹ ایور اٹ ٹیکس، اس سے جو بھی ہو ہم نے نشے کی بیماری سے نجات پانی ہے. اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا ہے وہ کریں گے. اور اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج میں جانے کی بھی شیم ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ علاج میں نہیں جاتے اور لیٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. اور اتنی بربادیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ فیملیاں پھر اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ اپنے مریض کو علاج میں لے کے آئیں. خاص طور پر جو ایلیٹ فیملیاں ہیں، جو اشرافیہ کی فیملیاں ہیں، ان کے اندر جو شیم ہے اس کی وجہ سے اتنی دیر ہوتی ہے اور تباہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ شیم سے نکل بھی آئیں تو ان کا ریلیشن شپ اپنے مریض سے اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو علاج میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ناراضگیاں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں، بلیم گیم اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبر کو علاج میں نہیں لا سکتے. تو شیم سے نجات ابھی تک ہم نہیں کر سکے. ہم نے بہت اس پہ کام کیا ہے، لیکن اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن
جو شیم سے نکل گیا وہ سمجھے نشے کی بیماری سے نکل گیا. شیم ہیلنگ پروگرام دنیا میں ہوتے ہیں نشے کی بیماری سے نجات کے لیے. یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے یہ شیم ہیلنگ پروگرام ہے. یہ جو سی بی ٹی ہے, یہ جو طریقہ کار ہے علاج کا, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, یہ شیم ہیلنگ پروگرام ہے. یہ جذبات کو اور جذبات کی ساکھ کو مضبوط کرنے کا پروگرام ہے. اور جو دوسری چیز ہے جو میں سوچ کے آیا تھا, 2 باتیں, اور دوسری چیز ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف آپ کی پرنسپل سینٹرڈ ہو جائے, کامن سینس. اور آپ اور دوسرے لوگ جو فیملی ممبر کے ان کو پتہ چل جائے کہ کس موقع پہ آپ کیا کریں گے. پرنسپل سینٹرڈ ہونے کا مطلب ہے کہ کس موقع پہ آپ کیا کریں گے. کوئی ڈیفینیٹ جو اصول ہیں وہ بنا لیں, اور یہ جو ڈیفینیٹ اصول ہیں جنہیں ہم پرنسپلز کہہ رہے, یہ نشے کی بیماری کے حوالے سے ڈیفائنڈ ہیں. اس میں وہ جو پرنسپل ہے وہ بھی پرنسپل ہے کہ انیبلنگ نہیں کرنی, پرووکنگ نہیں کرنی, یہ بھی ایک پرنسپل ہے. بات چیت کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے. تو 2 باتیں, ایک تو شیم سے نکلنا ہے, اور جو ہی آپ شیم سے نکلتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ لبریٹ ہو جاتے ہیں. روحانی طور پر آپ اس گھٹن میں سے نکل آتے ہیں جس میں آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے شیم کریٹ کر کے, کیونکہ شیم کلچر سے آتی ہے. شیم کلچر سے آتی ہے, اور چونکہ ہم کلچر میں گڑے ہوئے ہیں, کلچر میں دبے ہوئے ہیں, کلچر میں لتھڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم شیم سے نجات نہیں کر پاتے. ہم شیم کے اندر پھنسے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ویسے ہی ریلیشن شپ کا ثبوت ہے کہ آپ بات کر کے جاتے ہیں, آپ پوچھ کے جاتے ہیں, آپ بتا کے جاتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا, اور آپ ایسے ہی نہیں گھس جاتے, آپ کو 10 جگہ چیک کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاکستانی یا اس ملک کے شہری ہونے کی نشانی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی جب ٹریول کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ایئرپورٹوں پہ ہر جگہ پہ ہماری شناخت کی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ سلپری نہ رہیں, آپ کو صحیح ریگ مال لگ جائے پورا. نہیں وہ تو اچھی بات ہے الحمدللہ اگر آپ کلیئر ہیں تو, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بتائیں یا بتا کے چلے جائیں. اس میں آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم نے فیملی کی ذمہ داری صرف اتنی لگائی ہے کہ سلپری پلیسز اور سلپری پیپل کے پاس نہیں جانا. اب یہ گھر والوں کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کتنے اچھی طرح یا بری طرح مینج کرتے ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جب چاہیں اٹھ کے باہر چلے جائیں, جب چاہیں. ہاں ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر سے یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ایسی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے, اور وہ وقت آ جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرنے سے نہیں آتا, وہ از خود آتا ہے. گھر والوں کے دل سے آواز اٹھتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے تو وہ ایک بات ہوتی ہے,
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں موبائل دو، باہر جانے دو، یہ کرنے دو، وہ کرنے دو، اس بارے میں آپ ذرا غور کریں کہ آپ زندگی کے ڈیفالٹ لائن پر ہیں، یعنی زندگی کے اس جگہ پر ہیں جہاں آپ کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کا احساس آپ کی ہر بات میں، آپ کے ہر بیہیویئر میں، آپ کے مینرزم میں، آپ کے چہرے کے تاثرات سے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو احسان کر رہا ہوں، میں نشہ چھوڑ رہا ہوں، یا میں ایسا کچھ کر رہا ہوں۔ کوئی تھوڑی مصیبتیں نہیں ہیں جو کہ آپ نے جھیلی ہیں، اور کوئی تھوڑی مصیبتیں نہیں ہیں جو کہ آپ کی فیملی نے جھیلی ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کا دماغ بھلا بیٹھا ہے، اس میں بھی یہ پہلو ہے کہ آپ کا دماغ بھلا بیٹھا ہے، قدرت نے آپ کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ باتیں جو تکلیف دہ ہیں آپ بھلا سکتے ہیں، ورنہ جو کچھ بندہ نشے کی بیماری میں کرتا ہے اگر اسے یاد رہے تو یہ عذاب بن جائے۔ یہ کہتے ہیں نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ تو یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو ساری تکلیف فریش نہیں رہتی، تازہ نہیں رہتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا رکھا ہے کہ ریپریسڈ ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، نیچے کے اندر چلی جاتی ہے، وہ فائلیں نیچے چلی جاتی ہیں، اور آپ کو ساری باتیں تازہ نہیں رہتی، تر و تازہ نہیں رہتی۔ ورنہ نشے کی زندگی میں جن جن مراحل سے آپ گزرے ہیں، اور جن جن مصیبتوں سے گزرے ہیں، اور جن جن بیزتیوں سے آپ گزرے ہیں، اگر وہ یاد ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو یہ ساری حرکتیں جو کہ آپ کے اوپر بیتی ہیں اور آپ کو تکلیف بھی پہنچی ہے، اور جو ساری حرکتیں آپ نے کی ہیں اور آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، یہ فریش نہیں رہتی۔ میں صدقے دل سے کہتا ہوں کہ این اے میٹنگ میں جانا چاہیے، لیکن بفرض محال اگر ابھی آپ مینٹلی تیار نہیں ہیں این اے میٹنگ میں جانے کے لیے، تو آپ ان کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے قواعد و ضوابط پڑھ سکتے ہیں، 12 قدموں کی تشریحات پڑھ سکتے ہیں۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے میں نے 12 قدموں کو اردو میں بڑی تشریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ موجود ہے، اور آپ اس کے ری پرنٹس لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ پرانی باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس میں کس طرح آپ ان لوگوں کی ایک فہرست بناتے ہیں ایک سٹیپ میں کہ جن کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی تھی۔ ان کی فہرست نہیں بناتے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ ان لوگوں کی فہرست بناتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی، اور اس فہرست کے مطابق پھر ان کے ساتھ جا کے تو معافی تلافی اضافی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 10واں قدم ہے جو کہتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، پرومپٹلی ایڈمٹڈ۔ پرومپٹلی کا مطلب ہے ترنت۔ جس کے اندر نان الکوہلک کا جو لکھا ہوتا ہے نا، یا جس کے اندر بیئر کا لفظ لکھا ہوتا ہے، ان دو چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں، وہی نان الکوہلک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کوشن دے رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ نان الکوہلک بیئر میں بھی الکوہل زیرو نہیں ہوتی۔ جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے چھان بین کی کہ کن کن چیزوں میں کیفین ہوتی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چاکلیٹ کیک میں کیفین ہوتی ہے، کوکا کولا میں کیفین ہوتی ہے، بہت کافی میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شیمپو میں اور کنڈیشنر میں بھی کیفین ہے، یہاں تک جی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈرگ سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو نان الکوہلک بیئر میں اٹریکشن صرف یہ ہے دی ورڈ الکوہلک، اس سے پہلے جو نان ہے، جب ایک کام کرنا ہی نہیں، اور آپ کے پاس کل ہم نے گنوائی تھی پرسوں سینکڑوں چیزیں ہیں جو کہ بہت مزیدار بیوریجز ہیں، اور وہ مارکیٹ میں ہر اس جگہ اویلیبل ہیں جہاں سے آپ کے بچے اٹھاتے ہیں، ملک شیک وغیرہ اور دیگر چیزیں، یا ایسی چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو ڈرنکس ہیں، یا جوس ہے، یا کوئی چیز ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ میں بھی دنیا جہان کے جوسز ملتے ہیں جو کہ بہت مزیدار ہوتے ہیں، پنیر ملتے ہیں جو کہ ناشتے کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں۔ آج کل تو
مارکیٹ میں اتنی زبردست کھانے پینے کی چیزیں آ گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی مارکیٹ ہے جس میں اتنی مزے کی چیزیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں جہاں کچھ ہوتا ہے. تو کسی ایک چیز کو ضد نہیں بناتے، لیٹ گو کر دیتے ہیں. جہاں آپ نے اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لائے ہیں تو یہ ایک اور تبدیلی. آپ یہ تو نہیں نہ چاہتے کہ شراب چھوڑ کے آپ رک جائیں، سٹک ہو جائیں. آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ زندگی کا لطف اٹھائیں، آپ زندگی میں آگے بڑھیں، آپ نیک نام ہوں، آپ کے بچے دل سے آپ کو پیار کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں. اور یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی گروتھ ہو اب جو کہ رکی ہوئی تھی. سر بچے اپنی مرضی کے ڈرنکس لیتے ہیں، اگر میں اپنی مرضی کا لے لوں گا تو اس میں کیا نقصان؟ بچوں کو بھی کہہ دیں گے کہ وہ آپ کی مرضی کا ڈرنک لے لیا کریں، لیکن وہ مالٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بچوں کو میں کہہ دوں گا تو وہ بڑی جلدی مان جائیں گے اس بات کو. پیتے ہیں اسٹرابری مالٹ پیتے ہیں. وہ تو پہلے پیتے ہیں نا. ابھی میں آج ان سے اگر ریکویسٹ کروں گا کہ ابا سے پوچھ لیا کرے کہ کون سا ڈرنک پئیں تو وہ پی لیا کریں، تو وہ تو جلدی مان جائیں گے. لوگ تو اپنے فیملی ممبر کو نشے سے نجات دلوانے کے لیے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خود نشے کا مریض جو ہے وہ تیاری کر کے آیا. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جب ماں باپ ملتے ہیں، جب بیویاں ملتی ہیں یا خامد ملتے ہیں جن کو یہ سامنا ہوتا ہے فیملی ممبر کے نشے کا، تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتھوں چھلانگ ماری ہے تے ٹھیک ہو جائے گا، باں کٹوا دینے اسی اپنی یا ٹھیک ہو جائے. تو کتنی آسانی سے وہ یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہاں آ کے اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک مدر نے یہ بات اپنی لو ون سے کی کہ میں اس لیے بھی تیار ہوں کہ میری ڈیتھ ہو جائے اور شاید تمہیں میری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر یہ احساس ہو کہ آئی ول. اب دیکھیں کتنے دور کی کوڑی لائے ہیں وہ، حالانکہ ایسے نال فرق کوئی نہیں پہنتا. میں نے جس پہلے مریض کا علاج کیا تھا جو میرا بچپن کا دوست تھا، تو اس کے علاج سے چند دن پہلے وہ مجھے ملنے آیا اور اس نے بتایا کہ وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے. تو ہم نے کہا اچھا سوچتے ہیں. اور پھر چند دن کے بعد اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور میں افسوس کرنے کے لیے فوراً گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر کی چھت پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ گھر کی چھت پہ کیا کر رہے تھے؟ نشہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ماں نو دس دینا سی پھر جی کہہ دینا کچھ نہیں جی میں نے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں کہتے. میں یعنی اس حد تک انہوں نے انٹروینشن میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ بعض اوقات میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر اس سے کوئی فرق پڑے تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دیٹ. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس ریلیشن شپ کا کوئی ایسا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ناپنے کے قابل ہوتا ہے اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا، لیکن جب تارے توڑنے کے لیے بھیجا جائے تو واپس کوئی نہیں آتا. کوئی تجربہ ہوا ہو آپ کو؟ بڑا مشکل ہے اس دنیا میں کسی انسان کا دوسرے انسان کے لیے یہ جذبہ رکھنا کہ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کہ میرے اندر سکت میں ہے. یہ سب سے بڑی بات جو مجھے خوش آئند لگتی ہے جس سے کہ آپ کے گھر میں ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے اور خوش نصیبی آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ میں شیم نہیں ہے. ایسی بات عام طور پر جب کوئی فیملی مجھ سے کرنا چاہتی ہے تو وہ علیحدہ کرتی ہے، پر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں کرو. یہاں اگر ہمیں تعریف ملتی ہے تو ہم کرٹیسزم بھی لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارا فورم ہے ہی اسی لیے کہ شیم سے نجات ہو. جو نمبر 1 پرنسپل ہے فیملیوں کو سنوارنے کا، شیم سے نجات. نمبر 2 جو ہے وہ ہے پرنسپل سینٹرڈ ہونا، کوئی اصول ہونا. میں وہ اصول کی بات نہیں کر رہا جو میں بتاؤں یا کوئی اور بتائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرنسپل سینٹرڈ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی اصول ہونا، کوئی اصول ہونا. وہ آپ کی اپنی مرضی کا کوئی اصول ہو سکتا ہے. کوئی بھی جو اصول ہوتا ہے جس کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی دن ایک ہی موقع پہ ایک فیصلہ کریں اور کسی دن اسی موقع پہ کوئی اور فیصلہ کریں تو اس کو ہم کہیں گے کہ بے اصولی ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ اپنے مریضوں کی
فلاح کے نظریے سے ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے. ہم اپنے مریضوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مریضوں کے پردہ پوشیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر قانون سے کھیلیں یا نشے کے ساتھ کوئی لین دین کرے تو ہم اس میں بھی ان کی مدد کرنے پہ تل جاتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ پرنسپلز ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ان میں سے کریکٹ کون سا ہے اور کریکٹ کون سا نہیں ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس کئی پیمانے ہیں جو کہ پرنسپلز بناتے ہیں. کئی سورسز ہیں جہاں سے پرنسپلز آتے ہیں. مثال کے طور پر پرنسپلز آتے ہیں ہمارے کلچر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کلچر بھی اپنے پرنسپل بنا کے تو پھیلا دیتا ہے. پھر پرنسپل آتے ہیں جو کہ حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ پرنسپل ہے, اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. پھر پرنسپلز آتے ہیں ریلیجن کی طرف سے کہ یہ پرنسپلز ہیں جن کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. پھر پرنسپلز آتے ہیں جو سائنس کی طرف سے آتے ہیں کہ سائنس والے تحقیقات کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے جہاں سے مرضی شروع ہو جائیں. کلچر سے شروع ہو جائیں تب بھی میرے خیال میں آپ کا کام بن جائے گا, کیونکہ کلچر میں نشے کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ یہ بربادی کا راستہ ہے. آپ کے کلچر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بربادی کا راستہ ہے. آپ کے ملک کے قانون میں دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے جس میں نشہ کرنا جرم ہے. شراب پینے کی سزا 14 سال قید بامشقت ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی شراب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا نشے کی طرف؟ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کوئی اچھا راستہ ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کے اور بھی بہت ساری ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں جو کہ گھروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں, خاص طور پر اشرافیہ کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لوگ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں میرے نال نہیں ہوئے گا, اور لوگوں کے ساتھ ہوگا انجام برا, میرے ساتھ نہیں ہوگا. میں کوئی اسپیشل چیز ہوں جس کو ہم یہاں پہ بتاتے ہیں ٹرمینل یونیکنس, ایک ایسی انفرادیت جو لے ڈوبتی ہے. ایک بہت ہی تاریخی مت ہے, ایک تاریخی غلط فہمی ہے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی دکھوں کا انبار لگا ہوتا ہے, غموں کا کوئی پہاڑ ہوتا ہے اس کے اندر. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ غموں کا پہاڑ نشہ کرنے کے بعد آتا ہے. نشہ کرنے سے پہلے زیادہ تر لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ مستی کی وجہ سے کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کہ دکھی ہو کے دیوداس بن کے نشے کا آغاز کرتے ہوں گے ضرور, کیونکہ نشہ کرنے کی 101 وجوہات ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ تو بالکل سوچے سمجھے بنا کیوریاسٹی, کسی شادی مہندی پہ, کسی جہاز میں, کسی ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے, کسی بڑے افسر سے ملاقات کرتے ہوئے. گریڈ 17 کا ایک افسر ہے, وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ گریڈ 18 کو یا گریڈ 19 کو یا گریڈ 20 کو. جب وہ اسے رپورٹ کرنے جاتا ہے اور اس کا بڑا افسر کہتا ہے کہ تم بھی پی لو, تو نہ کر سکتا ہے کوئی؟ بہت مشکل ہوتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं आपको बताऊं कि बेशुमार लोग थ्रिल से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, गाड़ियां तेज़ चलाते हैं, उनमें से कुछ का एक्सीडेंट होता है। इसी तरह जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें से कुछ का एक्सीडेंट होता है और वो एडिक्ट बन जाते हैं और फिर उनके घर में बड़े मसाइल होते हैं, बड़े तमाशे होते हैं, इज़्ज़त ख़राब होती है उस बंदे की भी जो नशा करता है और उसके घर वालों की। कराची में एक स्कूल है जहाँ उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं 8, 9, 10 साल के और वो ड्रंक होते हैं तो उनको वहाँ वो उस कमरे में लिटा देते हैं और 12-1 बजे तक जब वो होश में आते हैं तो छुट्टी का टाइम होता है तो फिर घर भेज देते हैं। देखिए यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में जो तलबा के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है वो टीचर्स होते हैं। आप याद रखिए कि जिन यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के जो टीचर्स की 70% रेशो है जो कि ड्रग्स एंड अल्कोहल करते हैं। 70%। ऐसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं जहाँ 80% से ज़्यादा टीचर्स चर्स पीते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी नामी ग्रामी हैं जहाँ 70% ड्रग्स भी करते हैं, अल्कोहल भी करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा एडिक्ट नहीं होते और अभी वो यूज़र होते हैं और उनकी लाइफ इतनी डिसफंक्शनल नहीं होती। लेकिन कसम वाली बात भी नहीं, कुछ बीच में आगे बढ़ते बढ़ते एडिक्ट भी बन जाते हैं और अल्कोहलिक भी बन जाते हैं। फिर अल्कोहलिक्स की ग्रेडिंग भी है, हर अल्कोहलिक डिसफंक्शनल नहीं होता। कुछ अल्कोहलिक अपना फंक्शनैलिटी बरकरार रखते हैं, उनके सिस्टम बन चुके होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट बन चुके होते हैं जिनके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं, अगरचे जो उनका पोटेंशियल होता है वो उसके मुताबिक नहीं चला रहे होते। ऐसे ऐसे लोग एडिक्शन में फंस जाते हैं जिनको देख के आप सोच भी नहीं सकते कि ये ड्रग्स करते होंगे या ये एडिक्ट होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे नात खां देखे हैं, मैंने ऐसे क्वाली करने वाले देखे हैं, मैंने ऐसे उलमा देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इन मामलात में इंडल्ज होते हैं। मैंने बड़े बड़े समझदार लोग देखे हैं क्योंकि बीमारी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, बीमारी किसी को भी आ सकती है, समझदार लोगों को भी आ सकती है, नासमझों को भी आ सकती है। और नशे की बीमारी का ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर मूड की ख़राबी से है। लोग मूड अच्छा बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का कि उनका मूड ख़राब रहता है। कुछ फैमिलियों में मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और अशराफिया में ख़ास तौर पर मूड की ख़राबी बड़ी कॉमन बीमारी है। आप यूँ समझें कि मूड की ख़राबी है जिसे दुरुस्त किया जा सकता है, बहुत आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है और उसके लिए आपको बहुत आसानी से ट्रेनिंग मिल सकती हैं। अगर आप सिर्फ वॉक करना शुरू कर दें तो आपका मूड 50% बेहतर हो जाता है, गारंटेड। कि अगर आप 10,000 स्टेप्स रोज़ाना वॉक करें, आप इंटरव्यू करके देख लें रेस कोर्स पार्क में या लॉरेंस में जो रेगुलर वॉकर्स हैं, आप उनसे पूछ के देख लें कि उनका मूड कैसा रहता है। सिर्फ 10,000 स्टेप करने से आपके मूड की 50% ख़राबी ठीक हो जाती है। और अगर आप रात को 10 बजे सोने को टारगेट करें तो फर्दर 30% इजाफा हो जाएगा आपके मूड की बेहतरी में, 80% मूड बेहतर हो जाएगा। अगर आप डाइट सही लेना शुरू कर दें, ओवर ईटिंग ना करें, मटन और इस किस्म की ग़िज़ायात से परहेज़ करें और थोड़ा वेजिटेरियन रुझान रखें तो बाकी का 20% मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे खुशी का सफ़र फिर शुरू होगा जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से कॉन्शियसली अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, खुसूसन फैमिली मेम्बर से, खुसूसन घर के मुलाजमों से, खुसूसन दफ्तर के साथियों से, हमसायों से और अवामुन्नास से। अगर आप बेइंतहा खुशी चाहते हैं, एक्सटेटिक किस्म की खुशी चाहते हैं तो थोड़ा सा सोशल वर्क यानी बग़ैर किसी लालच के किसी की खिदमत करें। किसी का भला सोचना बज़ाते ख़ुद ये एक्टिविटी है कि किसी का भला सोच लें, किसी को कोई ऐसी सजेशन दे दें। वो पिछले दिनों
ایک خاتون کالمسٹ ہیں جو کہ کالم بڑی باقاعدگی سے لکھتی ہیں اور بہت اچھا کالم لکھتی ہیں، سعدیہ قریشی ان کا نام ہے. تو وہ مہنگائی کے اوپر انہوں نے ایک کالم لکھا اور میں نے ایک کمنٹ اس پہ کیا کہ ایکچولی آپ نے کافی زوردار کالم لکھا ہے اور بڑا اچھا لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں آمدنی کم ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو پھر ہم حکومت کو کوستے رہیں گے اور ہمارے اندر ایک اینگر آ جائے گی جو ریپریسڈ اینگر ہوگی. حکومت نہ کرتے کچھ نہیں سکتے تو اس سے ریپریسڈ اینگر آتی ہے. آپ اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں گے، پر آپ کے حالات خراب ہی رہیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ در حقیقت میری آمدنی کم ہے تو امکان پیدا ہو جائے گا کہ آپ آمدنی بڑھانے کے لیے کوئی ترکیب سوچیں گے، کوئی سمارٹ ورک کرنا شروع کریں گے، عقل سے کام لیں گے، کوئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح کماتے ہیں، لوگ کیسے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ باتیں میں نے لکھی تو انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور اپنی وال پہ شیئر کر دیں. پھر ان کو میں نے ایک ویڈیو اپنی شیئر کی جس کے اندر یہی باتیں تھیں اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا جب میں نے اپنی وال پہ وہ ویڈیو اور یہ سارے خیالات شیئر کیے. اور ان باکس میں بہت لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کرتے ہیں یہ کام. تو پھر میں نے ان کو کچھ ایک اسٹیریوٹیپیکل لیٹر بنا کے سب کو میں نے بھیجنا شروع کر دیا اور ان میں سے کئی لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ ہمیں فوری طور پر آمدنی تو نہیں بڑھی، سکون بہت بڑھ گیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. دو ہی باتیں ہیں کہ جو علاج کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو علاج کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کریونگ نہ ہو. تو کریونگ کے اوپر کام کرنا 4 سٹیپ کے ذریعے بہت آسانی سے ممکن ہے اور کریونگ کے اوپر کام کرنے کے بے شمار طریقے آپ سیکھتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پرسنل ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں، نشو و نما میں چلے جائیں، جو کہ ایک بہت ہی زبردست کام ہے. سب لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. یہ خالی نشے کے مریضوں تک موقوف نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی ذات کی نشو و نما پہ کام کرنا چاہیے. اس کو سائنس میں ایکچولائزیشن کہتے ہیں، ایکچولائزیشن. کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہوتے اور ہماری زندگی کا سفر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے حالات کچھ اچھے ہو جائیں اور ہماری کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور ہمیں اپنے آپ پہ تسلی یا فخر یا اچھا محسوس ہونے لگے. تو ایکچولائزیشن سائیکالوجی میں بڑی کامن سی ٹرم ہے اور مذہب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک آپ جد و جہد جاری رکھتے ہیں کہ آپ ایک بہتر انسان یعنی بن سکیں. نشو و نما کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے کبھی 12 قدموں کے پروگرام سے مدد لیتے ہیں، کبھی CBT سے مدد لیتے ہیں، کبھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، کبھی ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کی بات کرتے ہیں. تو ہیر پھیر کے وہ ساری باتیں آپس میں کامن سی ہیں اور یہ ایک اور وجہ ہے جو آپ اکثر کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بس جی ول پاور ہونی چاہیے، علاج دی کی ضرورت ہے. تو ول پاور سے فرض کریں اگر آپ نشہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں بہتری نہیں آتی، آپ کی مصیبتوں میں کمی آ جاتی ہے، آپ کو لاورانی میں کمی آ جاتی ہے، آپ کی بےزتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی زندگی الجھتی رہتی ہے کانٹوں کے ساتھ. ایسا ہی ایک بندہ امریکہ کا صدر تھا جو بش جونیئر تھا، جی جونیئر، ایک تو اس کا والد تھا نا، ایک اس کا بیٹا. تو اس کو سامنا تھا الکوہلزم کا اور اس نے ول پاور کے زور پہ شراب چھوڑ دی پر اپنی ذات کو بہتر نہیں بنایا. ایک دن پھر جب وہ امریکہ کا صدر بنا تو اس کو ایک مسئلے کا سامنا ہوا تو اس نے اس کو بات چیت سے حل کرنے کی بجائے تہس نہس کرنے کا منصوبہ بنایا اور افغانستان پہ چڑھ دوڑا. اور افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے پھر جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ تو پاکستان نے کبھی اٹھایا ہی نہیں بین الاقوامی طور پر کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دنیا کے ہر فورم پہ اس بات کو اٹھائیں کہ امریکہ ہمارا نقصان پورا کر کے دے. اور یہ کم از کم $300 ارب کا نقصان تھا اور
امریکہ نے وہ جو نقصان ہمارا کیا ابھی وہ رکا نہیں ہے. ہمارے ملک میں جتنے بھی خراب حالات ہیں ان کا سرا وہیں جا کے ملتا ہے کہ ہم نے 20 سال پہلے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا. یہ باتیں جو ہیں تاریخ ایک دن ضرور بولے گی, تاریخ میں یہ باتیں سامنے آئیں گی, اور ہمیں ضرور ایسے حکمران ملیں گے کہ جو کھری بات کر سکیں, حق سچ کی بات کر سکیں, بین الاقوامی فورم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکیں کہ پاکستان کا جو نقصان یہ امریکہ کے فیصلے سے ہوا کہ انہوں نے وہاں حملہ کیا اور ہمیں اس میں شریک کیا, اور ہمارا ملک ٹیررزم کا نشانہ بن گیا, اور ہمارے 70,000 لوگ جان سے گئے, اور جگہ جگہ دھماکے ہوا کرتے تھے. آپ بچے ہیں آپ, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا سما چلتا رہا. اور پیچھے ایک بندہ تھا جو ڈرائی ڈرنک تھا, جس نے 30 سال سے شراب نہیں پی تھی, لیکن اس نے کبھی اپنی اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھایا تھا. ہر بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے, مجھے خاص طور پر ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ شیم سے نکلیے, یہ آپ کے ذاتی فائدے میں ہے. شیم اندر سے کل کرتی ہے, شیم بیماریاں پیدا کرتی ہے ڈائبٹیز جیسی, اور شیم بیماریاں پیدا کرتی ہے بلڈ پریشر اور دل کی امراض جیسی بیماریاں پیدا کرتی ہے. تو شیم سے نکلیے. اور یہ جو شیم ہے یہ آپ نے گیدر کی ہوئی ہے سوسائٹی سے بچپن سے, کیونکہ شیم ہسٹوریکل چیز ہے, جنریشن در جنریشن چلتی ہے, اور انسان پچھلی نسلوں سے شیم ایکیومولیٹ کرتا ہے. ہر بندہ شیم وصول کرتا ہے پچھلی نسلوں سے اور اگلی نسلوں کو شیم دے دیتا ہے. یہ ایک کنٹینیوٹی ہے, اس کو بریک کریں, اس سیکوینس کو بریک کر دیں کہ آپ شیم سے نکل جائیں اور آپ لبریٹ ہو جائیں, آپ روحانی طور پر آزاد ہو جائیں. دوسری بات ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں. کوئی پرنسپل جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی پرنسپل جو سوسائٹی دیتی ہے, کلچر دیتا ہے, حکومت دیتی ہے, جو پسند ہو اس میں سے رکھ لیا. جو مذہب دیتا ہے ان کو جو پسند ہو آپ نے رکھ لیا. دیکھیے کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ہر پرنسپل پہ اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو کسی پہ بھی نہ کریں. ایسا نہ سوچے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں. ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پورے مذہب پہ آج ہی عمل کرنا ہے. تو ایک بندہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان تے ہونا چاہنا پر ایک کام بڑا اوکھا ہے, تے میں 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتا, میں گھٹ پڑھ سکنا, تے میں ہو جاؤں مسلمان. تو انہوں نے کہا ہو جاؤ, اور ساتھ وعدہ لیا کہ جھوٹ نہ بولنا. تو بات اس طرح بھی اتنے سخت نہیں تھے, لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور آپ نے وہ بھی کرنا ہے, اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے داڑھی رکھنی ہے, یا آپ نے یوں کرنا ہے, یا آپ نے یوں کرنا ہے. تھوڑی سی بہتری بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں لا سکتے ہیں, اور ریلیجن میں کوئی بات ہے جو کہ آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہے, تو اس بات کے اوپر عمل شروع کر دیں. باقی باتوں پہ پھر دیکھا جائے گا. اور پھر سائنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بڑا پرستار ہوں سائنس کا, کیونکہ سائنس بڑی آبجیکٹیو ہے. سائنس جانبدار نہیں ہے, طرفدار نہیں ہے. سائنس ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتی ہے. سائنس ہمبل ہے, سائنس ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سائنسدان ہو تو اس کے بڑے بڑے مزار ہوں, اس پہ دیگیں پک رہی ہوں, اس پہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوں. سائنسدان جو بھی ہوتے ہیں عام طور پر گمنام سے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرائیڈ نہیں ہوتا, کوئی غرور نہیں ہوتا. غلطی ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو غلط تھا, پھر صحیح چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جو بھی پرنسپلز آپ کو جہاں بھی ملیں ان کو اپنا لیں, اور آج شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد جلدی آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ پھر اس راہ پہ لگ جائیں گے. آج پھر بھی کرایا تم میرا, نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس.
लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।